السلام علیکم دوستو، آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو شعر مشہور ٹیپو سلطان کا نام نہ جانتا ہو۔ ٹیپو سلطان وہ شخصیت تھا جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ بھارت کو آزاد کرنے کی کوششوں میں گزار دیا۔ انہیں صرف میسور کا بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ انڈیا کے پہلے فریڈم فائٹر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، ٹیپو سلطان ہی وہ پہلا حکمران تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی پوری طاقت سے جنگ لڑی اور آخرکار شہادت حاصل کی۔ انہیں انڈیا کا پہلا راکٹ مین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلی بار جنگ کے میدان میں راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ ان کی زندگی کا ہر دن دیش کی آزادی کے لیے ایک جنگ تھی۔ لیکن دوستو، جب انگریز سمجھ گئے کہ ٹیپو سلطان کو جنگ میں ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، تو انہوں نے ایک نیا چال چلا۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کے محل کے اندر ہی میر جعفر جیسے غداروں کو خرید لیا اور اسی غداری کے ذریعے 1799 میں انگریزی فوجی نے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ ٹیپو سلطان کے ایک مشہور الفاظ ہیں جو آج بھی ہر کتابوں میں لکھے ملتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے اس وقت بولے تھے جب وہ انگریزوں کے خلاف اکیلا لڑ رہے تھے۔ اب ایک اہم سوال، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی لیکن عثمانی سلطنت نے انکار کر دیا، اور پوسٹ میں یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ ٹیپو سلطان نے اپنا ایک قافلہ استنبول یعنی عثمانی سلطنت کی راجدھانی پر بھیجا تھا۔ وہاں انہوں نے عثمانی سلطنت سے کہا تھا، اگر آپ انگریزوں کے خلاف میری مدد کریں گے تو میں ہر سال مکہ اور مدینہ جیسی مقدس مقامات کے خرچ کا آدھا حصہ ادا کروں گا۔ لیکن اتہاس یہ بھی کہتا ہے کہ عثمانی سلطنت نے اس وقت مدد کرنے سے منع کر دیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں؟ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر ہم اتہاس کے پنے پر پلٹ کر دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ 1787 کے دور میں سلطنت عثمانیہ خود کمزور ہو چکی تھی۔ وہ ایک نہیں بلکہ ایک یورپین قوتوں سے جنگ میں الجھی ہوئی تھی اور ہار کی کگار میں کھڑی تھی۔ اسی دور میں جب ٹیپو سلطان نے اس نے مدد مانگی تو اسی وقت عثمانی سلطنت نے بھی دنیا کے چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کو خط لکھ کر مالی مدد مانگی تھی تاکہ وہ اپنی جنگ جاری رکھ سکے۔ یعنی یہ کہنا غلط ہوگا کہ عثمانی سلطنت نے بنا وجہ ٹیپو سلطان کو انکار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں سلطنتیں ٹیپو سلطان کی میسور اور عثمانیہ اپنی جنگوں میں گھری ہوئی تھیں اور آخرکار ٹیپو سلطان نے اپنے وطن اور دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں بلکہ ایک جذبہ اور ایک وفاداری اور ایک قربانی کی مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی کسی ہسٹوریکل انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔